السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورہ بقرہ۔ آج سنیں گے 52 نمبر آیت سے لے کر کے 57 نمبر آیت تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم ان بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی چیز دیا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، پس تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ ہم تم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، پس دیکھتے ہی دیکھتے کڑک اور گرج والی آگ نے تمہیں پکڑ لیا، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ شکر گزار بنو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، تمہارے لیے منہ و سلویٰ اتارا، اور اجازت دی کہ ہم نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں انہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ یہ آج کے درس میں ہم لوگوں نے جو آیت نمبر 52 سے لے کر 57 تک سنی ہے، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ فرعون اور اس کے پیروکاروں کی ہلاکت کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور پر تورات عطا کرنے کے لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، 40 دن 40 راتیں وہاں قیام کیے۔ مدت ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی۔ اس اثنا میں بنی اسرائیل نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ان آیتوں میں انہیں یاد دلایا گیا ہے کہ ان کے اس جرم عظیم کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، شاید بطور شکر اس کی طرف وہ رجوع کریں۔ اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے تورات دی۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت تھی۔
یہاں اسی نعمت کی یاد دہانی دلائی جا رہی ہے تاکہ اس میں موجود بشارت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا کر دین اسلام پر عمل کر کے وہ گمراہی سے نجات پا جائے۔ اور آیت میں کتاب سے مراد یہاں یا تو تورات ہے جس کی ایک اہم صفت فرقان ہے، جس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو کئی جگہ فرقان کا نام دیا ہے، اسی طرح سے تورات کا بھی ایک نام فرقان تھا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے تورات سے نوازا، تورات جب آپ پر نازل کی تو اس کے اندر بھی وہی حقانیت موجود تھی جو اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے۔ واضح فرق موجود تھے، لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے اس صفت فرقان کو مٹایا، یعنی حق اور باطل کے درمیان انہوں نے کوئی تمیز نہیں کی۔ جب انہوں نے اس چیز کے اندر بگاڑ پیدا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان کئی ایک معجزات بھیجے، معجزات کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کفر اور ایمان کے درمیان تفریق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فرقان دی تھی، لیکن انہوں نے اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر ڈالی۔ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا۔ گزشتہ آیتوں میں جس عفو اور مغفرت کا ذکر ہوا ہے اس کی تفصیل اب یہاں اس آیت کے ٹکڑے سے بیان کی جا رہی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے دوبارہ انہیں معاف کرنے کے بعد انہیں فرصت اور مہلت دی، لیکن جب وہ اللہ رب العالمین کی باتوں میں نہیں آئے، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے نہیں آئے، تو پھر اللہ رب العالمین نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے اس گناہ کی توبہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے بعض کو قتل کر ڈالے۔ چنانچہ انہوں نے چھریاں لی، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ جب 70,000 آدمی قتل ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع کی کہ انہیں اب روک دو، قتل بند کر دو۔ جو قتل ہو گئے ہیں انہیں معاف کر دیا گیا، اور جو باقی رہ گئے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو 70,000 کے قریب جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، فرعون کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، اس قوم کے قتل ہونے کے بعد جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، جو باقی رہ گئے اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ ایک دوسری رائے یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان میں لاوا بن یعقوب کی اولاد نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی، اس لیے وہ لوگ بچ گئے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی تھی۔ تو لاوا بن یعقوب کی اولاد نے مل کر کے ان تمام لوگوں کی جو بچڑے کی پرستش کر رہے تھے، شروع کیے تھے، انہوں نے پورے مل کر کے اس خاندان کو پورے تقریباً 70,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا، اور جو بچ گئے وہ لاوا بن یعقوب کے خاندان والے تھے، جیسا کہ اس واقعے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سب کی توبہ قبول کر لی، یہی زیادہ راجح ہے۔ اس لیے موحدین نے شرک کو اللہ کے حکم سے مشرکین کو قتل کیا۔ جو لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا، جتنے موحدین تھے، ان سارے موحدین نے تمام مشرکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ کوئی مشرک دنیا کے اندر نہ بچے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے آج کے درس کی جو 55 نمبر کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے ذکر کیا کہ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائیں گے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے، اور اللہ رب العالمین کا عذاب انہیں آ کر کے پکڑا، اور وہ عذاب کیسی تھی؟ صاعقہ۔ اللہ رب العالمین نے ایک عظیم چیخ کے ذریعہ، ایک خطرناک آواز کے ذریعہ اس قوم کو ہلاک و برباد کیا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے ہیں تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ بہت سے مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ وہی 70,000 آدمی تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ضد کیا تھا کہ ہمیں تم اپنے رب کو دکھاؤ، بتلاؤ، تب جا کر کے ہم تمہارے رب پر ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک آسمان سے کڑک آواز بھیجی اور وہ آواز نے وہاں پر موجود سارے لوگوں کو ختم کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا۔ اور اللہ کا ان پر ایک بار اور احسان تھا۔ یہ ایسی دنیا کے اندر کئی ساری قومیں گزری ہیں، ان میں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بڑا خطرناک واقعہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اتنے لوگوں کو اس ایک چیخ کے ذریعے سے ختم کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں زندہ کیا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن مومنین، صادقین، موحدین، جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں داخل کر دے گا تو سب سے اخیر میں اللہ رب العالمین اپنی دیدار کا اعلان کرے گا اور جنت میں اللہ رب العالمین اپنے تمام مومنین صادقین کے سامنے اپنا چہرہ انور ظاہر کرے گا، جیسا کہ کئی ساری احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کافر عمالقہ کو، عمالقہ جو قوم تھی، جو وہاں قبیلہ تھا، ان کے خلاف جہاد کریں۔ جو بیت المقدس پر قابض ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا اور نہایت پست ہمتی کا ثبوت دیا۔ اللہ رب العالمین نے بطور سزا انہیں میدان طی میں جمع کیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اس طویل مدت کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کے ہاتھوں وہاں سے نکلے اور بیت المقدس کو فتح کیا۔ جب وہ لوگ میدان طی میں زندگی گزار رہے تھے تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایک سفید بادل ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ اس بادل کے ذریعے سے وہ سایہ حاصل کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس میدان طی کے اندر صرف بادل کا سایہ نہیں نازل کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ منا و سلوا کا نزول فرمایا۔ منا اور سلوا کیا ہے؟ منا اور سلوا، منا کے بارے میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پرنجبین ایک قسم کا کوئی پھل ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک شبنم ہے جو اس زمانے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اترتی تھی اور درختوں کے پتوں پر جم جاتی تھی، اور وہاں لوگ درختوں کے پتوں کے اوپر سے اس کو جیسے آئس کریم ڈبے میں رکھا ہو اس کو نکال کر کھا لیا جائے، ویسے ہی درختوں کے اوپر وہ جم جاتی تھی پتوں کے اوپر، اور لوگ اس پتوں کے اوپر سے اسے صاف کر کے کھا لیا کرتے تھے، پوچھ کر کے کھا لیا کرتے تھے، اور مزے میں شہد سے بھی کہیں زیادہ میٹھا رہتی تھی۔ اور سلوا یہ ایک بٹیر، تیتر اور بٹیر جو آتا نا، وہ بٹیر کے مانند ایک چڑیا تھی جس کو اللہ رب العالمین ان کے کھانے کے وقت میں اسے نازل کرتا اور وہ لوگ اسے کھا لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے منوا سلوا جیسی نعمتوں کو ان کے لیے حلال بنایا تاکہ وہ کھائیں پیئیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے کچھ بھی کرنا نہیں تھا، صرف ٹائم سے انہیں کھانا مل جاتا، اللہ کی عبادت انہیں کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے ناشکری کی، منا و سلوا کا انکار کر دیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت سے بھی وہ منہ موڑ لیے۔ اللہ رب العالمین نے جب ان کی سرکشی ان کی شرست بن چکی تھی تو ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے پھر سے دوبارہ عذاب نازل کیا۔ ادھار اور بے صبری اور ناراضگی، بے ادبی، شکوہ شکایت اور اللہ کی ناشکری ان کی شرست بن چکی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب میں پھر سے دوبارہ ڈال دیا۔ تو یہ آج کے درس کی کل تقریباً 6 آیتیں ہیں جو ہم تمام لوگوں کو اس بات کی طرف رہنمائی کر رہی ہیں کہ جو بھی قوم اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتی ہے اللہ رب العالمین اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اور ایسی آیتیں بے شمار جگہ پر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، مختلف قسم کی نعمتیں دوں گا، جن نعمتوں کے بارے میں تمہارے دماغ اور دل میں بات بھی نہیں آئی ہوگی، ایسی نعمتوں سے اللہ رب العالمین تمہیں مالا مال کرے گا۔ لیکن اگر تم نے
کفران نعمت کیا، ناشکری پر اتر آئے، تو اللہ رب العالمین دی ہوئی نعمت کو بھی چھین لے گا اور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا ان عذابی لشدید، سخت ترین عذاب ایسی قوم پر مسلط ہوگا میری طرف سے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار بنی اسرائیل کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔